میری فاضلات کے سرپرست جو کہ بچیاں گزشتہ 6 سال 8 سال سے ہمارے پاس پڑھ رہی تھی، اب ان ہم سے جدائی کا وقت آیا ہے، جس پر مولانا شیخ سنا رہے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے، میں پورے سال یہ بات کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے حقیقی والدین ہیں، دوسری طرف ہم آپ کے روحانی ہیں۔ جتنی فکر، جیسے کہتے ہیں نا، باپ ذریعہ بنتا ہے آسمان سے نیچے لانے کا، زمین پر لانے کا، استاد ذریعہ بنتا ہے زمین سے آسمان پہ پہنچانے کا۔ جتنی فکر آپ کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، شاید آپ کے حقیقی والدین بھی نہیں کرتے۔ ان کی آج جدائی کا وقت ہے ہم سے۔ آج تقریباً یہ ہماری 13ویں تقریب ہے بخاری شریف کی۔ تقریباً 125 سے زیادہ ہماری مدرسے کی وہ فاضلات جو درس نظامی مکمل کر چکی ہیں، الحمدللہ ملک بھر میں بھی اور بیرون ممالک کے اندر بھی الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ وہاں بھی ہمارے اللہ پاک کے فضل کرم سے دین کے چشم جاری، اور اللہ پاک ہمارا ایسا فرما رہے ہیں۔ میں بھی پیر صاحب کو بتا تھا جب ہمارے شیخ الحدیث مولانا شیخ الرحمان صاحب بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، میں کہتا تھا آپ کا صدقہ جاری ہے۔ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھے بخاری شریف کے استاد چاہیے، تو آپ نے کہا آپ کو اس سے اچھا استاد نہیں ملے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آج الحمدللہ 13-14 سال ہو گئے ہیں، پر ہمارے مدرسے کو بھی 15 سال، 1 سال کا صرف فرق ہے۔ حضرت کی شفقت اور ماشاءاللہ مہربانی چلتی آ رہی ہے، اور بہت جب بھی ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے حضرت کے مشرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو میں اپنے فاضلات کے سرپرستوں کا بھی ان کو بلکہ بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، اس بات کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانی دی اپنی بچیوں کے لیے۔ یقین جانیے ہم اگر 1000 روپے فیس لیتے ہیں تو یہ 5000 رکشے والے کے ہم 1000 لیتے ہیں، 500 لیتے ہیں، 1200 لیتے ہیں، 1500 لیتے ہیں، پیچھے سے 4,000 روپے رکشے والوں کو دیتے ہیں۔ اگر ریشی تھی تو ریشی بھی 6-7 ہزار روپے وہ مہینے کا خرچہ برداشت کرتے رہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جزائے خیر کا ہمیں رب کریم ان پہ کتنا ناز کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کا تعلق اللہ کی ذات سے کیا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، میری بیٹی فلانی بن گئی، میری بیٹی فلاں بن گئی، فخر کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ وہ سب جھوٹ ہے، حقیقت یہ جو چہرے سجے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وہ قربانی ہے جو کل ان کو جب کام آئے گی تو یہ کہیں گے کاش سارا سرمایہ اپنی بچوں پہ لگا ہوتے۔ آج اللہ جل شانہ کتنا انعام اور اکرام سے ہمیں نواز رہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ سارے حضرات۔ اور میری فاضلات، میری طالبات، میری بچیاں جو آج ہم سے گویا کہ اس تقریب پہ جدائی کا اعلان کر رہے کہ ہماری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے کہ جو اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تدریس کے اندر آئیں گی، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز کی آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوگی، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ آج اس مجلس میں جو آپ کے پاس دعوت نامے پہنچے ہیں، یا آپ نے بعد فلیکس لگا ہوا دیکھا ہے، اس میں آپ نے درمیان میں بڑا نام پڑھا ہے، حضرت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے پیر صاحب ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے مربی ہیں، میرے استاد ہیں، اور انہوں نے ملک بھر کے اندر ان کی شاگرد ہیں۔ یہ ہمارے قاری ستائے ربانی صاحب دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیر صاحب نے آپ پر جتنی شفقت کی ہے ہمیں نہیں لگتا کسی اور پر کی ہے۔ اور یقین جانیے کئی لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ کو اچھی لگتی ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ اس فن سے مجھے نوازا ہے جس کی یہاں حقیقت میں لوگ نہیں ہیں، حقیقت میں یہاں اس فن کے لوگ نہیں ہیں۔ اس فن کی مجھ پر اللہ نے محنت کی ہے، اور الحمدللہ آج اللہ نے فضل فرمایا، اس کی برکت سے میں کہتا ہوں اگر اللہ کی طرف سے اس کی برکت سے اللہ نے ساتھ حج بھی کروایا، اگر سوچ بھی نہیں سکتے تھے آگے بڑھا، تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ گزشتہ دن پیر صاحب کی مجھے رابطہ ہوا، میں نے کب تشریف لایا، کہا جی میں کراچی سے آیا ہوں، طبیعت بہت ناسازگار ہے، اب اگلا سفر بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے مدد کی کہ میں نہیں آ سکتا، ان کی کمی ہمیں محسوس ہوتی رہے گی،
بڑی شفیق اور بڑی مشفق محبت کرنے والی شخصیت ہے. اور پچھلے سال نا آپ سے جب انہوں نے کہا تھا مدرسے کے حوالے سے تو آپ سب کا مصنوعات کا آپ کا جو چندہ بنا تھا 50,000 بنا تھا. حضرت نے وہ 55,000 کا دیا تھا جب میں لوگوں سے بھی 5,000 کا زیادہ بنا. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی شفقت فرمائی تھی, بڑی محبت فرمائی تھی. تو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو باقی کو اعلان سن لیجیے. میں چاہتا ہوں میرے بہت پیارے دوست کیونکہ اس کے بعد نکاح بھی ہونا ہے اور میرے بہت پیارے دوست مولانا فتح خان معاویہ صاحب ہیں, اس علاقے کی مشہور خطیب, اور ماشاءاللہ دور دراز رات کو بھی ان کا گڑبڑی میں پروگرام تھا. ان کو میں 5 منٹ دوں گا کیونکہ اگر وہ شروع ہو گیا نا تو دم لبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو میں بہت لمبیاں لگاتے ہیں سر. 5 منٹ کو دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی زیارت فرما لیں. ایک اور آگے سن لیجیے توجہ کے ساتھ. ہمارے جو شعبہ اسکول ہے جس کی سب سے پہلے کارگزاری آپ کو سنائی ہے, اس دفعہ ہم نے شعبہ اسکول اور شعبہ جو کتب ہے ان میں تبدیلی کر دی ہے. ہوتا یہ تھا کہ دونوں کے داخلے اکٹھے ہوتے تھے. جب مدرسے کے داخلے شروع ہوتے تھے تو اس وقت لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا کے فارغ ہو جاتے تھے, پھر بچی نہیں آتی تھی ہمارے پاس. اس وجہ سے ہمیں 2-3 سال سے بہت خسارے کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ترتیب بنائی ہے کہ 20 فروری یعنی آج سے 2 دن کے بعد ان کے داخلے شروع ہوں گے اور 1 مارچ سے انشاءاللہ شعبہ اسکول کی باقاعدہ پڑھائی ہوگی جیسے باقی اسکولوں کی ترتیب چل رہی ہے انشاءاللہ. ایک تو یہ, اور دوسرا جو ہماری شعبہ کتب ہے اس کے جو داخلے ہیں انشاءاللہ وہ 17 اپریل کو ہوں گے انشاءاللہ. 17 اپریل. اور پڑھائی کا جو حال ہوگا تقریباً 22 اپریل کو انشاءاللہ شعبہ کتب کی پڑھائی شروع ہو جائے گی. تب تک ہمارے جتنی بھی تعلیمات ہیں, ایک ہمارے میں شعبہ حفظ ہے وہ 25 رمضان تک چلتا ہے. 25 رمضان کے بعد ہم کو چھٹی دیتے ہیں. شعبہ حفظ, شعبہ ناظرہ, اور جو شعبہ کتب ہیں ان کو 17 اپریل تک چھٹی ہوگی. وہ یعنی گھروں میں بچے رہیں گے جو والدین کے ذمے ہیں ان کی تربیت کا خیال کرنا. لیکن جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ساری محنت کرتے ہیں. اب 1.5-2 مہینے آپ کے پاس ہوں گی, آپ ان کا خیال کرنا ہے کسی خرافات کے اندر, موبائل کے اندر اور اس طرح بے پردگی کے اندر یا فیشن کے اندر نہ مبتلا ہو. ان کی حفاظت کرنا والدین کے ذمہ ہے, ان کا خیال رکھنا تاکہ جو انہوں نے سال بھر پڑھا اس کو بچا کے رکھیں.